السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد سنن ابی داود حدیث نمبر 3۔ پہلے ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل، جیسے ہم نے پہلے بیان کیا تھا حدثنا اخبرنا انباءنا سے پہلے ہمیں قال محذوف نکالنا ہے، قال پوشیدہ نکالنا ہے، تو ہم پڑھیں گے قال حدثنا۔ امام ابو داود فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی موسیٰ بن اسماعیل نے۔ قال اخبرنا حماد، موسیٰ بن اسماعیل کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی، ہمیں خبر دی حماد نے۔ حماد کہتے ہیں اخبرنا ابو طیاح، ہمیں خبر دی ابو طیاح نے۔ اس سند کے اندر لفظ حدثنا ایک بار ہے اور لفظ اخبرنا بھی ایک بار ہے۔ ہم نے فرق بیان کیا تھا کہ لفظ حدثنا اس وقت بولا جاتا ہے جب استاد پڑھ رہا ہو، طلبہ سن رہے ہوں۔ اخبرنا اس وقت بولا جاتا ہے جب شاگرد بیان کر رہے ہوں، شاگرد پڑھ رہے ہوں، استاد سن رہا ہو۔ دو دفعہ اخبرنا ہے۔ تو محدثین نے امانت و دیانت کا یہاں تک خیال رکھا کہ حدیث لینے کی کیفیت بھی بیان کر دی۔ ابو طیاح کہتے ہیں حدثنی شیخن، مجھے حدیث بیان کی شیخ نے۔ یہ دلیل ہے کہ جب اس شیخ نے، جس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، نہ کوئی نام کا پتہ ہے، نہ کوئی لقب کا، نہ نسبت کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ کون تھے؟ اللہ اکبر۔ تو ابو طیاح بھی کیلے تھے، شیخ بھی کیلا تھا۔ شیخ نے مجھے بیان کیا، تو یہ شیخ مبہم ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ راوی کے نام کا پتہ ہو پھر تحقیق شروع ہوتی ہے، یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ تو جس کا پتہ ہی نہیں ہے اسے کہتے ہیں مبہم۔ رجل، شیخ، یہ لفظ مبہم ہیں۔ اس طرح اور بھی الفاظ مجھے بیان کیا شیخ نے جو مبہم ہے، اس وجہ سے یہ سند ضعیف ہے، یہ روایت ضعیف ہے مبہم کی وجہ سے، یہ علت ہے۔ قال، کہتے ہیں شیخ نے کہا لما قادم عبداللہ بن عباس البصرہ، جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ آئے، فکان یحدث عن ابی موسیٰ، وہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے، حدیثیں بیان کرتے تھے۔ فکاتب عبداللہ بن عباس نے لکھا الی ابی موسیٰ، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ یمن سے ہے، یہ یمنی صحابی تھے۔ پچھلے سال جو ہم نے 2 دورے کیے سعودی عرب کے تاریخ لکھنے کے دوران، پورے سعودی عرب میں جو صحابہ اور محدثین گزرے، روات حدیث گزرے، وہاں مجھے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاندان سے یمن کے ایک شیخ فضیلت شیخ عمار حافظہ اللہ ملے دوست میں۔ انہوں نے کہا شیخ محترم، ہمارا تعلق سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاندان سے ہے۔ ان سے میں نے پھر کافی ڈاٹا لیا۔ یسألہ عن اشیاء، وہ ان سے کچھ چیزوں کے بارے میں سوال کر رہے تھے۔ فکاتب علیہ ابو موسیٰ، تو ابو موسیٰ نے ان کی طرف لکھا، خط کے جواب میں لکھا انی کنت مع رسول اللہ، بے شک میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تھا، ذات یومن ایک دن، فاراد آپ نے ارادہ کیا ان یبول کہ آپ پیشاب کریں، فاتا دامسن آپ نرم مٹی کی طرف آئے، نرم مٹی، نرم زمین کے پاس آئے، فی اصل جدارن جو دیوار کی بنیاد کے ساتھ تھی، دیوار کی جڑ جہاں سے دیوار شروع ہوتی ہے اس کے پاس آ گیا، وہاں نرم مٹی تھی، آپ علیہ السلام وہاں آئے، فبالا آپ نے پیشاب کیا نرم مٹی پر۔ ثم قال صلی اللہ علیہ وسلم، پیشاب کرنے کے بعد فارغ ہوئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا اراد احدکم، جب تم میں سے کوئی ایک ارادہ کرے ان یبولا کہ وہ پیشاب کرے، فلیرتد چاہیے کہ نرم کر لے، چاہیے کہ وہ ایسی جگہ تلاش کرے
نرم جگہ لبولی ہی اپنے پیشاب کے لیے موزین جگہ، ایسی جگہ تلاش کرے جہاں پیشاب وغیرہ کے چھینٹے واپس نہ آئیں، کپڑے جسم پر نہ لگیں۔ یہ حدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ تھا۔ اب ہم آتے ہیں سند کے راویوں کی طرف۔ اس حدیث کے جو راوی ہیں ان پر ہم بات کرتے ہیں۔ جب ہم اس حدیث کو دیکھتے ہیں اور کتب میں، تو کتب ستہ جنہیں ہم مشہور صحیح ستہ کہہ دیتے ہیں، صحیح ستہ لفظ صحیح نہیں ہے، کتب ستہ کہنا چاہیے۔ کتب ستہ میں یہ حدیث صرف ابو داود میں ہے، حدیث نمبر 3 ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں، کتب ستہ کے علاوہ اور کتابوں میں سے یہ روایت مسند احمد میں بھی ہے، جلد نمبر 4 صفحہ 396، 399، 414 میں۔ اس کے سند میں مبہم راوی لفظ شیخ، یہ مبہم راوی ہے جس کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے۔ اب ہم اس کے راویوں پر بات کرتے ہیں۔ پہلے راوی ہیں موسیٰ بن اسماعیل التمیمی، ابو سلمہ التبوذکی البصری الحافظ۔ یہ راوی موسیٰ بن اسماعیل التمیمی، یہ امام ابو داود کے استاد ہیں اور بڑے بڑے جلیل القدر محدثین کے استاد ہیں۔ امام ابن معین نے کہا ثقۃ مامون، اور ان کو امام ابو حاتم، امام ابن سعد نے ثقہ کہا ہے۔ آپ 223 ہجری میں فوت ہوئے۔ تہذیب الکمال میں مفصل حالات ہیں، وہ ضرور پڑھیں، جہاں سمجھ نہ لگے ہم سے پوچھیں۔ تہذیب الکمال راوی نمبر 6235 ہے۔ جن ہمارے بھائی بہنوں کے پاس تہذیب الکمال نہیں ہے، ان کی آسانی کے لیے ہم اپنے مطلوبہ بحث یہاں کاپی پیسٹ کر رہے ہیں، تاکہ وہ اسی بہانے تہذیب الکمال کو پڑھنا شروع کر دیں، منہ ہی سمجھ لگ جائے۔ اللہ اکبر۔ جو پہلا قول ہے عباس بن محمد دوری کا، اللہ اکبر، وہ فرماتے ہیں میں نے سنا یحییٰ بن معین سے، وہ کہہ رہے تھے ما جلست الی شیخ، میں کسی شیخ کے پاس نہیں بیٹھا، الا ہابنی، اللہ اکبر، مگر اس پر میرا روح پڑا ہے، وعرف علی، یا اس نے میرا مقام مرتبہ پہچانا ہے، ما خلا ھذا الاسرم التبوذکی، ما سوائے اس تبوذکی صاحب کے، اس عظیم جلیل القدر محدث کے، یعنی جب ان کے پاس بیٹھتا تھا تو یہ مجھ سے فائق تھے، ہر لحاظ سے فائق تھے۔ عباس بن محمد دوری کہتے ہیں وعددت لیحییٰ بن معین، میں نے شمار کی یحییٰ بن معین کی وہ حدیثیں ما کتبنا عنہ، جو ہم نے اس سے لکھیں، اللہ اکبر، 35,000 حدیث، وہ 35,000 حدیثیں تھیں۔ اللہ اکبر۔ حسین بن حسن رازی کہتے ہیں میں نے ابن معین سے سوال کیا ان کے بارے میں، تو انہوں نے کہا ثقۃ مامون، ابن معین نے ان پر تعریف کی۔ ابو حاتم رازی نے کہا میں نے ابو الولید طیالسی سے سنا، وہ کہہ رہے تھے موسیٰ بن اسماعیل ثقہ ہیں، صدوق ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس طرح محمد بن اسحاق نے کہا کان ثقۃ کثیر الحدیث، اس طرح دیگر اقوال جو ہم نے یہاں کاپی پیسٹ کیے ہیں۔ ابن حبان نے ان کو ثقات میں ذکر کیا اور کہا کان من المتقنین، یہ پختہ لوگوں میں سے تھے۔ اگر دیگر اقوال بھی ہم نے لکھے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ موسیٰ بن اسماعیل امام تھے، بہت بڑے ثقہ راوی تھے۔ دوسرے راوی ہیں حماد بن سلمہ، مکمل نام حماد بن سلمہ سالمہ بن دینار البصری ابو سالمہ۔ پہلے راوی کی کنیت بھی ابو سالمہ ہے، حماد بن سلمہ کی کنیت بھی ابو سالمہ ہے۔ پہلے راوی بھی بصری تھے، یہ بھی بصری ہیں۔ ابن حجر نے کہا ثقۃ عابد، یہ ثقہ ہیں، عابد ہیں، اثبت الناس فی ثابت، یہ ثابت میں سب سے زیادہ ثقہ ہیں، ثبت ہیں، پختہ ہیں۔
یعنی ثابت محدث سے جن جن شاگردوں نے بیان کیا ہے ان میں سب سے پختہ ثابت کے شاگردوں میں حماد بن سلمہ ہیں۔ وتغیر حفظہ بآخرہ، آخری عمر میں حماد بن سلمہ کا حافظہ کچھ معمولی خراب ہو گیا تھا۔ اب جن جن کا حافظہ خراب ہوا آخری عمر میں، حفظ بدل گیا، یہ ایک الگ فن ہے، اسے کہتے ہیں مختلط راوی، اختلاط کا شکار ہونے والے راوی۔ اس پر محدثین نے بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ توفیق الہی سے بندہ نچیز میں نے بھی ایک اس پر کتاب لکھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مجھے شائع کرنے کی توفیق دے، جس میں مختلط راویوں کا ہی تذکرہ ہے۔ وہیب بن خالد نے کہا سیدنا و عالمنا، یہ ہمارے سید ہیں، سردار ہیں حماد بن سلمہ، اور ہم میں سے سب سے بڑے عالم ہیں، بڑا کچھ جاننے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام قطان نے کہا اذا رأیت یقع فی حماد فاتہمہ علی الاسلام، جب آپ دیکھیں کسی بندے کو جو حماد پر بکواس کر رہا ہو، حماد پر لعن طعن کر رہا ہو، گالیاں دے رہا حماد کو، تو اس کے اسلام پر تہمت لگا دو کہ اس کا اسلام ہی مشکوک ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی ہمیں حدیث کے خادموں سے، قرآن کے خادموں سے اتنی محبت ہونی چاہیے کہ ان کا ہم نے دفاع کرنا ہے۔ محدثین کا دفاع حقیقت میں قرآن و حدیث کا دفاع ہے، یہ خادم ہوتے ہیں قرآن و حدیث کے، ہمیں ان کی شان میں، ان کی عظمت میں کوئی بات سننا گوارا نہیں کرنی چاہیے، ہمارے دل و دماغ پاک صاف ہونے چاہیے۔ تو کتنے کم بخت ہیں وہ لوگ جو علماء کو ٹارگٹ کرتے ہیں، جو محدثین پر بکواس کرتے ہیں، جو صحابہ کرام پر بکواس کرتے ہیں، ان کا اسلام خطرے میں ہے۔ ہمارا دل دماغ علماء، محدثین، ائمہ دین اور صحابہ کرام، بالخصوص صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے بارے میں دل پاک صاف ہونا چاہیے۔ حماد بن سلمہ 187 ہجری میں فوت ہوئے۔ امام سیوطی نے کہا، ایک قاعدہ بیان کیا، قاعدہ کیا ہے کہ حماد تو کئی ہیں، اب ہمیں کیا پتہ چلے گا یہ حماد کون سا ہے؟ تو امام سیوطی نے کہا کہ موسیٰ جب مطلق حماد سے بیان کرے تو اس سے مراد حماد بن سلمہ ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ قاعدہ ہمیں غایۃ المقصود شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ کی کتاب سے ملا، جلد 1 صفحہ 85 ہے۔ غایۃ المقصود کی 3 جلد مطبوعہ ہیں، شیخ عزیر شمس رحمہ اللہ ہماری مبعوث شخصیت، جن کے حالات پر ہم نے ایک موسوعہ انسائکلوپیڈیا تیار کر کے شائع کیا الحمدللہ۔ 100 رائٹروں کی تحریروں پر مشتمل ہے وہ ہمارا موسوعہ، بڑا مقبول ہے، 2 ملکوں میں چھپ چکا ہے۔ آپ بھی اپنے ملک میں اس کو شائع کریں، یہ بڑی ہی ایک عظیم محدث کی داستان ہے۔ غایۃ المقصود شمس الحق عظیم آبادی صاحب کی بڑی مفصل شرح ہے ابو داؤد کی، 3 جلدیں مطبوع ہیں، باقی گم شدہ ہے۔ اسی بڑی کتاب کا خلاصہ اون المعبود جو ماشاءاللہ مطبوع مکمل ہے۔ تہذیب الکمال میں حماد بن سلمہ کے مفصل حالات ہیں، راوی نمبر 1482 ہے، 1482 ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی بہت بڑے امام اور محدث تھے، ائمہ محدثین نے ان کی توثیق کی ہے، صاحب نے ان کی تعریف کی ہے، کچھ ہم اقوال بیان کر دیتے ہیں، باقی سب کچھ ہم نے لکھ دیا ہے تہذیب الکمال سے۔ اسی بہانے یہ پڑھتے پڑھتے ہمیں اصل کتب دیکھنا نصیب ہوں گی تو ہمارے لیے کوئی پریشانی نہیں بنے گی۔ مثلا اسحاق بن منصور نے کہا کہ ابن معین نے کہا حماد بن سلمہ ثقہ ہیں، ابن معین نے کہا، یعنی یہ قول ثقہ، اور بھی قول ہیں اسی طرح۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ابن معین نے کہا اثبت الناس فی ثابت البنانی حماد بن سلمہ، کہ ثابت بنانی سے احادیث بیان کرنے میں تمام راویوں سب سے ثقہ راوی، پختہ راوی وہ حماد بن سلمہ ہیں۔ ثابت البنانی کی مرویات کو سب سے زیادہ جس نے زیادہ پختگی سے بیان کیا، پختہ راوی، وہ حماد بن سلمہ ہیں۔ اختلاف کے وقت ان کی روایت کو ترجیح دی جائے گی۔ اس طرح دیگر اقوال۔ اللہ اکبر۔ حجاج بن منہال نے کہا حدثنا حماد بن سلمہ
وکان من ائمۃ دین، آپ دین کے ائمہ محدثین میں سے تھے۔ یہ چند اقوال ہم نے بیان کیے۔ تیسرا راوی ہے ابو طیاح۔ ابو طیاح ان کا نام یزید بن حمید الزابوئی البصری ہے، ائمہ دین میں سے ایک تھے۔ امام احمد بن حنبل نے کہا ثقۃ ثابت، ابن معین ابو زرعہ امام نسائی نے ان کو ثقہ کہا ہے۔ آپ 128 ہجری میں فوت ہوئے۔ تہذیب الکمال میں مفصل حالات ہیں، راوی نمبر 6978 ہے۔ امام احمد بن حنبل نے کہا ثابت ثقۃ ثقۃ، 3 دفعہ کہا، سبحان اللہ۔ یہ تاکید ہے، یعنی پکے ثقہ ہیں، ان میں کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں، یہ مطلب ہے۔ اسحاق بن منصور نے یحییٰ بن معین سے بیان کیا، اور ابو زرعہ اور نسائی وغیرہ نے ثقہ کہا ہے۔ علی بن مدینی نے کہا معروف، ابو حاتم نے کہا صالح، ماشاءاللہ، یعنی یہ بھی ابو طیاح راوی بھی ثقہ ہیں، کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ابن حبان نے ان کو ثقات میں ذکر کیا ہے۔ الثقات ابن حبان کی کتاب ہے۔ ابن حبان پر میں نے ایک پوری تاریخ لکھی ہے، تاریخ بست کے نام سے۔ امام ابن حبان بست کے تھے، یہ افغانستان کا شہر ہے، زیر زمین شہر تھا، وہاں بڑے محدثین گزرے۔ اس شہر کی تاریخ کسی نے نہیں لکھی تھی، تو مجھے شوق پیدا ہوا توفیق الہی سے، میں نے پھر اس پر پوری تاریخ لکھی الحمدللہ۔ چوتھے راوی ہیں شیخ، یہ مبہم ہیں، لفظ شیخ پتہ نہیں کون ہے، پتہ نہیں کون ہے۔ جرح و تعدیل کی کتابوں میں جہاں کہ لفظ شیخ آتا ہے، نہ یہ توثیق ہے نہ ہی یہ جرح ہے۔ اس پر میری کتاب جو جرح و تعدیل کے اصول و ضوابط کے نام سے مطبوع ہے الحمدللہ، اللہ نے ہمیں توفیق دی، وہ ہم نے شائع کی، لکھی شائع کی۔ یہ شاملہ اردو میں بھی ہے، ایک ہے شاملہ عربی، ایک ہے شاملہ اردو۔ شاملہ اردو اپنی موبائل پر وہ ڈاؤن لوڈ کریں پلے اسٹور سے، وہاں لکھیں سرچ میں ابن بشیر الحسینوی۔ میری درجن سے زیادہ کتابیں جو ہم نے شائع کیں، کچھ میری کچھ دیگر علماء شیوخ کی، وہ وہاں موجود ہیں، ان سے فائدہ لیں۔ اس میں جرح و تعدیل کے اصول و ضوابط میری کتاب ہے، اس طرح اور بھی کی کتابیں ہیں، ان سے فائدہ لیں۔ وہاں میں نے لفظ شیخ پر بحث کی ہے اس کتاب میں باحوالہ، یہ نہ جرح ہے نہ توثیق ہے، یہ مبہم لفظ ہے، پتہ نہیں اس سے وہ کون بندہ تھا، نام کا پتہ ہوتا ہم دیکھتے۔ امام منذری صاحب نے کہا الشیخ المجہول، یہ مجہول ہے، تو یہی بات راجح ہے کہ یہ مجہول ہے۔ مقدمہ ابن الصلاح سے ہم انشاءاللہ مبہم راوی پر بھی تفصیلی بحث ابھی کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں۔ 5ویں راوی ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ آپ نے 1660 روایتیں بیان کی، صحابی رسول تھے، بہت بڑے نبی پاک علیہ السلام کے چچا زاد تھے، چچا زاد بھائی تھے، ترجمان القرآن تھے۔ آپ 68 ہجری کو طائف میں فوت ہوئے، اور زندگی کا اکثر حصہ آپ نے طائف میں ہی گزارا۔ محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ آپ کے حوالہ سے سنن ترمذی میں ایک حدیث ہے، ضعیف حدیث 3822، یہ روایت ضعیف ہے کہ سیدنا ابن عباس نے جبریل علیہ السلام کو 2 بار دیکھا، یہ ثابت نہیں ہے، یہ ضعیف روایت ہے۔ امام ترمذی نے کہا یہ مرسل ہے، اور مرسل روایت ضعیف ہوتی ہے۔ توفیق الہی سے پچھلے سالوں میں نے مرسل پر بھی ایک دورہ کروایا تھا، ہماری یوٹیوب چینل علوم الحدیث ابن بشیر میں لکھیں، اردو میں لکھیں گوگل پر، یوٹیوب پر، وہ ہمارا دورہ سامنے آ جائے گا، اس سے سنیں۔ یہ کتاب بھی ہماری ابھی زیر تکمیل ہے، لکھ رہے ہیں، اگلے مہینوں میں اس کو شائع کریں گے۔ امام ترمذی نے خود لکھا ہے کہ ابوالجہزم کا سیدنا ابن عباس سے سماع نہیں، ہم جانتے سماع نہیں ہے۔ یہی بات تقریباً امام ابو حاتم رازی نے بھی کہی ہے مراسیل وغیرہ کی اپنی کتابوں میں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ خلاصہ تھا کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے ضعیف ابو داؤد العلوم کے اندر، ضعیف ابو داؤد علم سے مراد مفصل تخریج، صحیح ابو داؤد ضعیف ابو داؤد مفصل تخریج تحقیق صحیح ہے ضعیفہ کی طرح۔ شیخ البانی کے ابو داؤد پر 2 قائم، ایک ہے مختصر، بالکل مختصر، ایک ہے مفصل، یہ مفصل مراد ہے۔ وہاں شیخ البانی صاحب نے لکھا ہے ضعفہ البغوی والمنذری والنووی والعراقی، بغوی، منذری، نووی، عراقی صاحب نے اس کو ضعیف کہا ہے، اس روایت کو۔ اللہ اکبر۔ یعنی پھر شیخ البانی صاحب نے مفصل بحث کی ہے، ایک محدث نے اس کو حسن کہا ہے، امام سیوطی صاحب نے جامع صغیر میں حسن کہا ہے، مناوی صاحب نے کہا کہ اس کے شواہد ہیں اس لیے انہوں نے حسن کہا ہے۔
تو شیخ البانی صاحب نے رد کیا ہے کہ یہ روایت حسن نہیں ہے، یہ ضعیف ہی ہے اور اس کا کوئی شاہد نہیں ہے۔ یہ جو مٹی نرم کرنے والا قصہ ہے، نرمی نبی پاک نے مٹی نرم دیکھی تو وہاں پیشاب کیا، اس کا کوئی شاہد نہیں ہے، اس مسئلے کا کوئی شاہد نہیں ہے مٹی نرم کرنے والا، اور نہ ہی اس کو نبی پاک کی طرف منسوب کرنا چاہیے۔ شیخ البانی اس پر بڑا زور دیا ہے۔ ضعیف ابو داؤد علم، صحیح ابو داؤد علم شاملہ میں بھی ہے اور PDF وغیرہ میں بھی موجود ہے، وہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہماری مختصر بحث تھی، اب ہم پر الگ بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔